ماہر قانون لطیف کھوسہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب، آپ نے دیکھا کس طریقے سے خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک ادارے کے فلور پہ کھڑے ہو کے وزیر دفاع ایک دوسرے ادارے ایک دوسرے ستون کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حساب دیا جائے، باقاعدہ حملے کر رہے ہیں۔ ایسے میں دوسرے ادارے کی ساکھ جو ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، مجھے کوئی ایسا حیرت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو علم ہے کہ وہ جو کچھ ہرزہ گوئی کر رہے ہیں عدلیہ کے بارے میں، ایک جو ٹرائکوٹمی آف پاور کے ہمارے آئین کی بنیاد ہے، روح ہے، جس پر 3 ستون اور چوتھا اب آپ بن گئے ہیں میڈیا، تو تیسرے ستون کو یہ متواتر اور مسلسل یہ ہٹ کر رہے ہیں اور اس کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی بارہ میں اور ان کے جو ماشاءاللہ جو کرپشن کے کیسز جو انہوں نے دفن کیے ہیں اور جو 1200 ارب روپے کا نیب والے وہ بھی انہوں نے جو ہے سارے صاف کر دیے اور کیسز بھی اپنے نیب کی قانون سازی کر کے نیب کو ختم کر دیا ادارے کو۔ یہ ماشاءاللہ اس کو جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت کو اتنا زیر بار اور اتنا ان کو جو ہے زیر نگین کیا جا سکے اور اتنا متنازع بنا دیا جا سکے کہ وہ ان کے پیچھے یا ان کی وہ جو مقدمہ سن رہے ہیں اس میں وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کر پائیں جو آئین کی بالادستی کو مسلم کر کے اور عوام کی جو ہے وہ پذیرائی کرے۔ تو یہ 1997 میں بھی انہوں نے ایسا ہی کام کیا تھا کہ انہوں نے عدالت میں نہ صرف یہ کہ چمک کی ریت ڈالی تھی، نہ صرف عدالت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، نہ صرف فزیکلی حملہ کیا تھا چیف جسٹس اور ججز پر اور عدلیہ پر، بلکہ انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس کو جو ہے یعنی اپنے ہی ججوں کے ہاتھوں میں ان کو غیر فعال کر کے چیف جسٹس صاحب کو اتار دیا تھا۔ تو یہ مجھے کوئی ایسا اچنبھا نہیں ہو رہا، حالانکہ آرٹیکل 68 میں اگر دیکھیں تو پارلیمان بھی مانے ہے ججز کی کانڈکٹ پر بحث کرنے سے، اس کو روک دیا گیا ہے آئین میں۔ اور اگر آرٹیکل 62-63 دیکھیں تو ججز کے خلاف اور فوج کے خلاف اس طرح کی جو ہے گفتگو کرنے یا اس طرح سے دشنام درازی کرنے پر یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوتے ہیں۔ مگر ماشاءاللہ اس وقت کیا کہا جائے کہ جب آئین ہی کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے، 2/3 پاکستان جو ہے وہ آئینی طور پر غیر فعال ہے، نان ایگزسٹنٹ ہے، ریاست ہی 2/3 جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لوگوں کے حق کے رائے دہی سے بھی مانے کر دیا ہے اور لوگوں کو جو ہے 2 صوبوں میں اپنی حق کے حکومت سے بھی جو ہے ان کو باز رکھا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ اور آرٹیکل وہ جو 90 دن کی قدغن تھی کہ آئین میں اگر ڈیزالو ہوں اسمبلیاں 90 دن کے اندر لازم ہے الیکشن کروانا، کوئی عدالت کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں۔ اور ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا تھا، جس کا یہ آسرا سہارا لیتے ہیں، بار بار یہ 4-3 کی بات کرتے ہیں یا 3-2 کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی کسی ایک جج صاحب نے نہیں کہا کہ یہ 90 دن سے متجاوز آپ الیکشن کروائیں۔ اور آئین میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن سارے الیکشنز ہوں گے، بلکہ آئین میں تو خود یہ تشخیص اور تمیز کی گئی ہے کہ اگر پورا میعاد گزر کے پارلیمان جو ہے الیکشن مقصود ہوں تو 60 دن ہوتے ہیں، اور اگر مڈ ٹرم الیکشنز ہوں تو 90 دن ہوتے ہیں۔ لیکن لطیف کھوسہ صاحب، وزیر دفاع کا اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا، بیانات دینا، ان سے کہنا کہ ہم حساب لیں گے، آپ کو حساب دینا ہوگا، جنگ ہے تو جنگ لڑیں گے، تو یہ نارمل ہے آپ کے لیے؟ نہیں، نارمل بالکل نہیں ہے۔ میں نے یہ جو ہے جمعرات کو میں نے ایک ہائی پاورڈ میٹنگ لائرز کی بلائی ہے، جو ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی تھی اپنا اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد، اور ہم سارے پاکستان میں وکلاء کو یہ ایک ہی پیج پر لا کر ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ آئین کی اس طرح سے آپ تضحیق نہیں کر سکتے، عدلیہ کی اس طرح سے آپ تعظیم اور تکریم میں جو ہے ہرزہ گوئی نہیں کر سکتے، اور یہ پارلیمان ویسے ہی اپنا وجود کھو چکی ہے، ایک تو ٹرنکیٹڈ ہے، مکمل نہیں ہے، اور دوسرا 180 لوگ اکٹھے ہو کر
اپنے آپ کو جو ہے اگر یہ طوالت اور تسلسل دے جاتے ہیں تو یہ آئین کی روح کو مجروح کرتا ہے. یہ ریاست کو انہوں نے جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے. تو یہ اس طرح نہیں چل سکتی ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم شامل گفتگو کریں گے سابق صدر پاکستان بار کونسل شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شعیب صاحب, ایک ادارہ دوسرے ادارے کی طرف اگر اس طرح کی باتیں کرے اور وہ بھی خصوصی جو ہیں خصوصی طور پہ ہمارے اگر ڈیفنس منسٹر ہوں اور وہ پارلیمنٹ کے فلور سے کھڑے ہو کے حساب مانگیں عدلیہ سے, تو یہ کتنی بڑی چپکلش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن تو ہے کوئی نہیں. یہ چونکہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, ہراسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں اور پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. اب یہ پارلیمان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف کانٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز شروع نہ ہو سکیں. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اب سوائے اس بات کے کہ یہ بلیک میلنگ کے آخری حد تک چلے گئے ہیں, اب کورٹ کے پاس سوائے کوئی آپشن باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف کانٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز شروع کی جائیں. یہ کورٹ کو بیسیکلی مجبور کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کے خلاف سپریم کورٹ جو ہے ان کو واقعی کنٹمپٹ نوٹسز جاری کرے اور یہ اس کے بعد پھر سیاسی شہید کا موقع ان کو ملے. دیکھیں کورٹ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے اور یہ آرٹیکل 68 کی وائلیشن ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان یا ان کے کسی جج کے خلاف اس طرح کی کوئی بھی گفتگو کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. پارلیمان بھی آئین کا پابند ہے, سپریم کورٹ بھی, ایگزیکٹو بھی. اب یہ جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ باقی بچا تھا, وہ تھا کہ آئین کے تقدس کے لیے یہ سب جمہوری اور سیاسی طاقتیں اکٹھی کھڑی ہو جائیں. لیکن یہ بجائے آئین کے تحفظ کے لیے یہ آئین کی پامالی پہ بلیو کرتے ہیں, سپریم کورٹ کو یہ ملائن کر رہے ہیں اور صرف سپریم کورٹ کو نہیں, یہ آئین کی توہین کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے مارشاء اللہ اور آج کے اس سویلین مارشاء اللہ میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ وہ بھی آئین کی معطلی چاہتے تھے, یہ بھی آئین کی معطلی چاہتے ہیں. وہ بھی آئین کی خلاف ورزی کرتے تھے, یہ بھی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. وہ بھی سپریم کورٹ کو پی سی او کے تحت لانا چاہتے تھے اور ان کو زیر دام لانا چاہتے تھے, یہ بھی ان کو اپنے انڈر میں لانا چاہتے ہیں. اور ان کے باتوں میں اور ان کے انداز اور ان کے ٹیکٹکس میں کوئی فرق نہیں بچا. اور اسی طرح وہ بھی الیکشن سے بھاگتے تھے, نہیں کرانا چاہتے تھے, 90 دن کا کہہ کے 11 سال نہیں کرائے. آج یہ بھی وہی کام کرنے لگے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پہلے دن سے ان کے اوپر ظاہر تھا اور اب ان کا چہرہ جو ہے وہ پبلک کے سامنے, لوگ کے سامنے آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹائم ہے کہ سپریم کورٹ کو اب جو صبر کا ہے دامن ہاتھ سے صبر کو چھوڑ دینا چاہیے, جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہونی چاہیے کہ انہوں نے یعنی کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, لطیف کوسا بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہی. لطیف کوسا صاحب, ایک چیز کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. خواجہ آصف نے اپنی اس تقریر میں ججز کی تنخواہ سے لے کے مراد, پری ریٹائرمنٹ اینڈ پوسٹ ریٹائرمنٹ, بشمول پلاٹس اور ٹریفک پروٹوکول سب پہ بات کی ہے. اپنے حوالے سے انہوں نے کہا ساڑھے کول ہے ہی کچھ نہیں, 1.5 لاکھ تنخواہ ہے بس. آپ پارلیمنٹ کے راداریوں سے لے کے عدلیہ کے ایوانوں تک گئے ہیں, میر کیا واقعی اتنے سادہ ہیں؟ دیکھیں ذرا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. خواجہ صاحب کا اپنا کیس ذرا دیکھ لیجئے گا, دبئی میں یہ کیا کرتے رہے. اور وہ انہیں تو باہر کیف ماشاءاللہ بین کے باوجود اسی سپریم کورٹ نے انہیں تو ایک ریلیف دی اور ان کے جو ایسٹس تھے ان کو بیونڈ مینز کرنے کی بجائے ان کو باہر کے ایک قسم کی جسٹیفیکیشن مل گئی. وہ فیصلہ تو ٹھیک تھا, وہ سپریم کورٹ بھی ٹھیک تھی. تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پسند کے فیصلہ جات آئیں تو وہ بہت اچھے ہیں, اور اگر ہمارے مطابق نہیں آتے تو وہ سارا کچھ جو ہے ان پر جو ہے الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے تنخواہوں کے بڑھانے کا, وہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان جج صاحبان کو سیکیور کیا جائے, سیف کیا جائے, کوئی لالچ, کوئی یہ جو ہے ان پر اثر انداز نہ ہو اور کسی قسم کی ان کی مجبوریاں, فائنینشیل مجبوریاں نہ ہو. ان کو فائنینشیل کنسٹرینٹ سے مقصود تھا آزاد کرنے کا تاکہ یہ انصاف جو ہے بلا جھجک اور بلا کسی اس کے کر سکیں. سو یہ تو میرے خیال میں سارا اس وقت جو ہے قوم کا تقاضا تھا کہ ان کو اتنا سیکیور کیا جائے کہ نہ یہ
دوبارہ جو ہے نوکری کی طرف رائج ہوں، لالچ ان کو آئے، اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی کمزوری کی بنیاد پر ان کی کوئی مجبوری ہو کہ یہ انصاف کرنے میں کما کو کوئی کمی رہ جائے۔ تو یہ تو دنیا ساری میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم نے اپنی عدلیہ کے جو مراعات ہیں وہ دنیا میں کمپیریبلی ہماری ہائیسٹ ماشاءاللہ ٹاپ میں آتی ہیں، اور ہماری انصاف کا معیار بھی اس وقت جو ہے وہ بہت نیچے رینکنگ میں آ رہا ہے۔